بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں میں پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا جس کی دیواریں لکڑی کی تھیں اور جو عرصہ دراز گزر جانے سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز جس نے اس پرانے کنویں کو سب کی مرکز نظر بنایا ہوا تھا وہ اس کنویں کی دیوار پر لکھے جانے والے الفاظ تھے جو بہت سا وقت گزر جانے کے باوجود بھی دھندلے ہو چکے تھے لیکن واضح تھے۔ خواہشوں کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی نوجوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کی نظر کنویں پر پڑی۔ یہ 3 درج الفاظ دیکھ کر اس شخص نے خواہش کی۔ یہ شخص طبعاً بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا۔ اگر سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی بسر کروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش کی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانکا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سونے سے بھرا ہوا برتن کنویں میں تیر رہا ہے۔ بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا کیونکہ اس کا ہاتھ کنویں کی گہرائی تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر اس قریب پڑے ایک ڈنڈے سے اس نے سونے کی ہانڈی کو نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے کئی بار مختلف انداز سے وہ برتن اٹھانے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ ناکام اور نامراد ہی رہا۔ اسے بہت غصہ آیا اور بالآخر وہ تھک ہار کر کنویں کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے کا برتن بھی پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ ایک دوسرے نوجوان کا کنویں کے قریب سے گزر ہوا۔ نوجوان نے ہیرے کی انگوٹھی کی خواہش کی۔ اس نے ایک دم سے سطح پر وہ انگوٹھی تیرتی دیکھی مگر پانی کنویں میں بہت کم تھا۔ اس نے کنویں کے ساتھ لٹکی ہوئی بالٹی کو اتارا اور قریبی ندی سے بالٹی بھری اور اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چل دیا۔ اسی طرح اس نوجوان نے پرانے کنویں کو پانی سے بھرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی ویسے ویسے اس کی خواہش قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بالآخر وہ انگوٹھی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ آسانی سے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اٹھا سکتا تھا۔ واپس اپنے راستے پر انگوٹھی لے کر چل دیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہے اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارے مقصد کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور یہ مقصد کنویں میں نیچے کم پانی کے اوپر ہو جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے والے نوجوان کی طرح آسان راستے سے اپنا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو کر اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ سچی کامیابی حاصل کرتے ہیں جو زندگی میں خواہشوں کے کنویں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کنویں سے اپنی خواہش کا حصول تو ممکن ہے لیکن خواہش تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں کنویں میں کچھ نہ کچھ تو ڈالنا پڑے گا۔ محنت کرنا پڑتی ہے، عقل مندی اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تب ہی کہیں جا کر محنت کا پھل صحیح حقدار کو ملتا ہے۔ زندگی کی سنت بھی یہی ہے کہ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم مستقل مزاجی دیتے ہیں تو جواباً زندگی ہمیں کامیابی اور سکون اور خود توقیری دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دوسرے نوجوان نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنا مقصد اور خواہش حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ ہمت، طاقت اور وقت صرف کرنا پڑے گا
तब ही अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकते हैं। वक्ती तौर पर ख्वाहिशात को लेकर जज्बाती होने से इंसान अपनी तयशुदा मंजिलें भी खो देता है। इसलिए मेहनत करें और मेहनत को अपने अफ़ाल में शामिल कर लें। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए और मज़ेदार कोटेशंस के लिए और स्टोरीज़ के लिए और इस्लामी वाक़यात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।